تیرے حسن منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ جل جلالہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت آپ کو اللہ جل جلالہ نے آخری نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ خاتم النبیین، نبوت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ ختم ہوتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا نبی اور نہ ہی کوئی نئی قسم کی وحی جو اللہ پاک کی طرف سے کسی کی طرف آ سکتی ہے۔ اس بات کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ There is no possibility for any new Nabi, for any new revelation to come down from Allah subhanahu wa ta'ala to anyone۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن ایک نئے نبی کی حیثیت سے نہیں۔ ان پر اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوگی جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں کوئی تبدیلی آئے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام will come down on this earth as a follower of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نئے نبی کی حیثیت سے نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ یعنی فائنالٹی آف prophethood of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جن میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی if anyone denies this belief of ختم نبوت، he is out of circle of Islam۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے فالورز انہیں مرزائی بھی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کے لیے احمدی کا ٹائٹل بھی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ مرزا غلام احمد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس بات کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، تو یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرے کافروں سے بدتر ہے۔ دوسرے کافر لوگ کافر ہیں، وہ اسلام کا نام نہیں لیتے، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایک طرف اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف دین اسلام کے دیے ہوئے بنیادی عقائد کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بنیادی بات ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے
اس میں پاسبلٹی ماننا، یعنی علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، اور کوئی بندہ اس سے دلیل طلب کرتا ہے، واٹ از دا پروف آف یور پروفٹہڈ، واٹ از دا ایویڈنس ود یو، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایویڈنس مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک پاسبلٹی مان رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے دین اسلام کا، جس میں دین اسلام میں جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے قرآن و سنت میں، تو وہ صاف لفظوں میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Allah. There is no possibility of any new Nabi, there is no possibility of any new revelation coming down from Allah subhanahu wa ta'ala to anyone. اب اس عقیدے کے بارے میں کچھ بنیادی قسم کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ تمہیدی طور پر میں اگر بات یہاں سے شروع کروں کہ جب اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو جس شے کی انسانوں کو ضرورت ہو سکتی تھی، وہ ساری ضرورتیں اللہ پاک نے پہلے پیدا فرمائیں اور بعد میں انسان کو دنیا میں بھیجا۔ ہوا کی ضرورت تھی، وہ پہلے پیدا فرما دی، خوراک کی ضرورت تھی، وہ پیدا فرما دی۔ تو ہر قسم کی جو ضروریات تھیں، اور انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس دنیا میں، the biggest need of humans، وہ ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک ایسا طریقہ جو ہمیں اس دنیا کی کامیابی کی ضمانت بھی دے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے گور بھی سکھائے۔ انسانوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا، اور اللہ پاک نے انہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغامات وصول کر سکیں، اور ان کی فطرت اللہ پاک نے اس طرح کی بنائی کہ جو کچھ پیغام اللہ کی طرف سے ملا، کسی ڈر، کسی لالچ، کسی خوف سے بالا تر ہو کر اپنی جان کی قیمت پر بھی ان لوگوں نے اللہ کے وہ پیغامات اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ selected some of his chosen people and gave them the ability to receive messages from Allah subhanahu wa ta'ala, and made their nature in such a way that without any fear, without thinking about any worldly benefit, whatever they received from Allah subhanahu wa ta'ala, they conveyed, they passed on to the humanity. ان شخصیات کو ہم نبی اور رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء کرام مختلف علاقوں کے لیے نبی بن کے آئے، مخصوص وقت کے لیے نبی بن کے آتے رہے، اور اس زمانے کے حالات کے مطابق یہی مناسب تھا۔ یہ کمیونیکیشن کے ذرائع جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، یہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ دنیا کے کسی ایک علاقے میں آنے والے نبی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا پیغام پوری دنیا تک پھیلا سکے، تو ہر علاقے کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ رسول بھیجے، اور ایک مخصوص وقت کے لیے ان کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب آہستہ آہستہ یہ جہان اس طرف جا رہا تھا، اس موڑ پر پہنچ رہا تھا کہ یہ دنیا گلوبل ولیج بننے جا رہی تھی۔ ایک انسان ایک جگہ بیٹھ کر ایک سیکنڈ میں اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سنگم پر اللہ جل جلالہ نے پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آگے بڑھنے سے پہلے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے۔
اب اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرا سے نیچے اترتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، جو 5 آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہیں وہ اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آگے چل کر آیات نازل ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ فرما دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن کو قرآن مانا کس بنیاد پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے اسے قرآن مان لیا۔ We don't have any other evidence. These are verses of the Holy Quran other than sayings of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم نے قرآن مان لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتاتے گئے ہم اسے مانتے گئے۔ اگر آپ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھیں، دین ہے کیا، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سارے کے سارے دین کی ساری تعلیمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، تو وہ قرآن مجید کی آیات ہوں تو بھی اسی زبان سے نکل رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام ہو تو وہ بھی اسی زبان سے نکل رہا ہے۔ اب یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ قرآن ہے، ہم نے اسے قرآن مان لیا، فرما دیا یہ میرا کلام ہے، ہم نے اسے حدیث مان لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے دین اسلام کے اندر، اس پہ جب آپ غور کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اسلام کی تعلیمات میں جو حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے، سارے کا سارا دین اور دین کی ساری تعلیمات یا وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے، وہ قرآن کی شکل میں ہوں یا حدیث کی شکل میں ہوں، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال ہیں جو آپ نے خود کر کے ہمیں دکھائے کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، یا پھر تیسرے نمبر پر ہمارے پاس چیز آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کچھ کہا آپ خاموش رہے، کسی نے کوئی عمل کیا آپ خاموش رہے، کسی نے کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ یہ ہے قول، فعل اور تقریر۔ عربی زبان میں یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی sayings, actions and silent approvals of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دین کے جتنے بھی مسائل نکلیں گے آگے چل کر، فقہائے کرام نے دین کے مسائل جتنے بھی نکالے وہ سارے کے سارے یا قرآن مجید سے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے لیے۔ درجے کے اعتبار سے اللہ کے قرآن کا درجہ پہلا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درجہ دوسرا ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے پہلے ہم حدیث کو مانتے ہیں، بعد میں قرآن پاک کو مانا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی شان وراء الورا ہے، وہ مالک ہے ساری کائنات کا، ہم اللہ کو بعد میں مانتے ہیں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہ مان لاتے ہیں۔ تو ماننے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلے آتی ہے، اللہ کی ذات بعد میں آتی ہے، قرآن مجید بعد میں آتا ہے، حدیث پہلے آتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس اگر قرآن مجید کے قرآن ہونے کی کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل صرف اتنی ہے کہ our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said these are verses of the Holy Quran, we believe these are verses of the Holy Quran۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن کو قرآن ثابت کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جس میں اکثر لوگ گرفتار رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اس انداز سے بھیجتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں تو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اپنے پیش نظر رکھیں تو،
نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the final messenger of Allah and there is no possibility of any new Nabi after him till the day of resurrection. اس پر قرآن مجید میں سے ایک دو مقامات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو پہلی آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، جس میں ارشاد فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ پاک نے وہ جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی ویسے تو قرآن مجید ہے گائیڈنس فار دا ہول مین کائنڈ، ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کے آیا، لیکن اس سے ہدایت حاصل وہ لوگ کر پائیں گے who are God fearing people, who are God conscious people، جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، انہیں قرآن سے ہدایت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن مجید سے تقوی حاصل کیے بغیر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس میں سے الٹی سیدھی دلیلیں نکالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اسی قرآن کو پڑھ کر قرآن مجید پر اعتراض کرنا شروع کر دے گا، اسی قرآن کو پڑھ کر وہ اسلام پر اعتراض کرنے شروع کر دے گا۔ تو وہ جو گاڈ فیئرنگ پیپل ہیں، وہ جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے قرآن سے یہ لوگ رہنمائی حاصل کر پائیں گے، ان کی صفات بیان کی ہیں قرآن مجید نے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ 5 صفات بیان کی اللہ پاک نے متقی لوگوں کی، 5 صفات۔ سب سے پہلا فرمایا یؤمنون بالغیب، they believe in the unseen۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنت، جہنم، the day of resurrection, what will happen on the day of resurrection, all these things are unseen۔ تو جو کچھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے گئے، فرمایا وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، they believe in the unseen۔ The second attribute of the pious people of Allah subhanahu wa ta'ala، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، they establish the prayer، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، and whatever we have given to them they spend out of it، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ O beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، they believe in whatever is revealed to you، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، and whatever was revealed before you۔ یعنی اے نبی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ Only 2 types of revelation is mentioned here۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، they believe in the hereafter with certainty، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف 2 قسم کی ریولیشن جو قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، ایک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور دوسرے نمبر پر ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی یہ آیات فرماتی ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، کوئی نئی وحی آنے کا امکان ہوتا، تو پھر قرآن مجید یہاں ہمیں یہ بتاتا کہ اے نبی، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بعد والی بات قرآن مجید نہیں فرماتا۔ Only 2 types of revelation is mentioned in the Holy Quran۔ That revelation which Allah subhanahu wa ta'ala sent to the prophets before our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the revelation Allah subhanahu wa ta'ala sent down to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's it۔ It means there is no possibility of any new revelation and any new Nabi after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam till the day of resurrection۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں یوں کر کے
دونوں انگلیاں، یہ انڈیکس فنگر اور دوسری یہ مڈل فنگر جو ہے، دونوں کو یوں ملا کے لوگوں کے سامنے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بعثت انا والساعۃ ہکذا، می اینڈ دا ڈے آف ریزریکشن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں، یعنی مجھے اللہ پاک نے اس دنیا میں اس طرح بھیجا ہے کہ there is nothing between me and between the day of resurrection۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ختم نبوت ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اسلام، فیضان آخر۔ ایک اور بات، اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان کی طرف ریولیشنز آتی رہیں، وحی آتی رہی، پیغامات آتے رہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا رہا، پر اللہ پاک نے کسی بھی نبی پر یہ وحی نازل نہیں فرمائی کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ It is only and only our beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam to whom Allah subhanahu wa ta'ala revealed al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena۔ I have perfected my favor upon you, O the believers۔ اور دین مکمل ہو گیا۔ اب آخری بات جو بڑی توجہ سے سننے والی ہے، جس کی طرف آپ سب توجہ کریں گے، اسپیشلی اور یوتھ، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، میں ان کے ساتھ خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اور بیلوڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے ریسیو کیا، ہی کنویڈ دیز میسیجز ٹو اس۔ When he sallallahu alaihi wasallam left, there is no new Nabi coming in this world. And to propagate Islam, whose duty is, after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, وہ دین کی تعلیمات جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی تو آنے والا کوئی نہیں، تو وہ پیغامات جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، whose duty is to convey this message of Islam to the humanity، کس کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کی مخلوق تک اس بات کو پہنچانا؟ تو ہمیں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ It is our duty. We Muslims, we are responsible to convey the message of Islam to the whole humanity۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوگا، we have to make a change in our lifestyle۔ اپنی زندگی کا لائف سٹائل ہمیں چینج کرنا ہوگا، especially living in this multicultural society۔ Responsibilities of the Muslims are much more than those people who are living in Islamic countries۔ You are representatives of Islam۔ What is Islam? People will not read your books, they will not read the Holy Quran, they will not read Hadith, they will look at you, what are you doing؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہماری ذمہ داری اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ زندگی کا طریقہ اختیار کرنا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جتنی پیاس ہے اس سوسائٹی میں، people are trying to find out peace of mind by going to the pubs, by drinking alcohol, but peace of mind lies only and only in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala۔ پیس آف مائنڈ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے دل جو ہارٹ از فلڈ ود ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دس از the only way to get peace of mind۔ If we can demonstrate good character and good moral values taught by our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to these people، اگر ہم اسلام کی بتائی ہوئی وہ اخلاقی قدریں لوگوں کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر پائیں، اپنے عمل اور اپنے کردار کی روشنی میں لوگوں کو سکھا سکیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر ہماری جو یوتھ ہے، a very humble request to all of you،
being involved in drugs. یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے. You are here to save humanity. You are not here to bring destruction on the humanity. آپ چند پیسوں کے لیے only for few coins you are making life of a person ruined. ایک آدمی کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں آپ صرف چند پیسے کمانے کے لیے. Don't do this sin. And ایک بات اپنے پیش نظر ضرور رکھ لیں کہ whatever Allah subhanahu wa ta'ala has written in your fate, it will reach you. یہ آپ تک پہنچے گا. ہمارے پاس جو چوائس ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم اسے جائز طریقے سے لیتے ہیں یا ناجائز طریقے سے. بس اتنی سی چوائس ہے ہمارے پاس. ٹو بی اے رچ اٹ از ناٹ ان our hands. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. whatever اللہ سبحانہ و تعالیٰ has written in your fate. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح موت انسان کو تلاش کر کے اس تک پہنچتی ہے، اسی طرح جو رزق اللہ پاک نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ بھی ڈھونڈ کے آپ تک پہنچ جاتا ہے. Your choice is only to get that sustenance which Allah subhanahu wa ta'ala has written in your fate. You get it in a lawful way or in an unlawful way. تو جتنے بھی نوجوان اس وقت میری بات سن رہے ہیں، humble request to you all, be good Muslims and demonstrate a good moral values taught by our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to the people, and try to do your job as ambassadors of Islam in this multicultural society. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me and you all, and may Allah Pak give us the tawfiq to be true Muslims. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.